للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی فی الکلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضر، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج سے انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر دوبارہ سے حج کی گفتگو کرنے کے بعد ہم اپنی ترتیب پہ واپس آتے ہیں اور قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ جو پڑھنے کی مبارک توفیق اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، آج انشاءاللہ اس کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ شعراء پڑھنے کی سمجھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور جیسا کہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سورت میں 7 نبیوں کے واقعات اللہ نے بڑی ترتیب کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے جن نبیوں کو ہم نے اپنی گفتگو میں شامل کر لیا ہوا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آج شروع ہوگا۔ یہ گفتگو بڑی ترتیب سے اس لیے کی گئی ہے کہ پورے قرآن میں مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف قوموں کی تباہی کا ذکر فرمایا، تو اس سورہ مبارکہ کی خوبی یہ ہے کہ ان ساری قوموں کا ذکر ایک ہی سورت کے اندر جمع کر دیا گیا، اور یوں اگر کوئی چاہے کہ وہ ساری قوموں کو جو قرآن میں مختلف جگہوں پہ ذکر کی گئی ہیں انہیں ایک ہی جگہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ سورہ شعراء کو پڑھے، اور سورہ شعراء کی اس خوبصورت ترتیب کو دیکھے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کے ذریعے ہم سب کو علم ہو کہ وہ جو لوگ ہم سے پہلے تھے ان میں کیا کیا خرابیاں آئیں، اور ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں عذابوں کا شکار کیا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا گیا، اور ان کا وجود بھی آج کسی کو نظر نہیں آتا، نہ ان کی کوئی آواز آتی ہے، نہ ان کی کوئی بھنک پڑتی۔ تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور یہ جانیں کہ اگر اس جیسی کوئی خرابی ہمارے اندر آئی تو کہیں ہمارے ساتھ بھی یہی نہ ہو۔ تو پچھلی ساری قوموں کا ذکر آپ نے سنا، سمجھا، اور اس میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے۔ نبیوں نے جو اپنی طرف دعوت دی ہے وہ الفاظ ایک جیسے ہیں، جو انہوں نے اللہ سے ڈرانے کے لیے الفاظ استعمال کیے وہ بھی ایک جیسے ہیں، تو لہذا بڑا ایک ترتیب بنا کے وہ خوبصورت ذکر کیے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آپ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی آپ کو قوم سدوم کی طرف بھیجا، اور سدوم کے شہر کی طرف آپ تشریف لائے، اور آپ نے یہاں آ کے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ الفاظ وہی ہیں کہ میں تمہاری طرف رسول امین ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو،
اور میں تم سے کوئی تبلیغ پہ معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ یہ سب ایک جیسے الفاظ ہیں، یہی الفاظ پچھلے تمام نبیوں نے استعمال کیے، یہی الفاظ یہاں ہیں۔ لیکن اب ان کا جو مرض تھا وہ بہت ہی خطرناک ترین امراض میں سے تھا۔ یہ لوگ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے، اور یہ وہ جو ایسی ایک خاص اللہ نے ذکر کے ساتھ اس کو جوڑ کے تو اس کو بیان کیا ہے، جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک سمجھنے اور عبرت پکڑنے کا ذریعہ ہوگی۔ تو چونکہ ان کا مرض یہ تھا، بڑا ہی خوشحال علاقہ تھا سدوم، باغات، چشمے اور مہمانوں کے ٹھہرانے کی جگہ، تجارتی مرکز، لوگ یہاں قافلے ٹھہراتے آتے، اور خوب اس علاقے کو اللہ نے بہت زیادہ خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ تو یہ پہلے سے خوشحال لوگ تھے، تو چونکہ خوشحالی سب کو ہضم بھی نہیں ہوتی، مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو اللہ زیادہ خوشحال بھی کر دے تو بھی ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے آزمائش والا معاملہ ہے۔ تو خوشحالی بہت زیادہ تھی، تو ان کے اندر یہ مرض آیا کہ ان کو کچھ ایسا معاملہ پیش آنے لگا کہ یہ مردوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ قائم کر لیتے، عورتوں کو چھوڑ دیتے اور مردوں کے ساتھ ایسا کرتے۔ تو آپ نے یہی الفاظ استعمال فرمایا، کیا تم برا عمل کرتے ہو مردوں کے ساتھ، اور ایسا کام کیا ہے تم نے جو پوری مخلوق میں کسی نے نہیں کیا۔ استغفر اللہ، یعنی ایسا عمل ہے یہ کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے کسی بھی قوم نے یہ برائی نہیں کی تھی جو لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کی۔ اور فرمایا کہ چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو اور مردوں کے ساتھ یہ عمل کرتے ہو، تمہاری بیویاں موجود ہیں، اور کہا تم حد سے گزرنے والے لوگ۔ تو جب یہ کہا تو وہ بھی جواب دینے لگے، غصہ سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور ملک سے نکال دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے اس گندے فعل سے بیزار ہوں، میرا مالک مجھے بھی نجات دے اور میرے اہل و عیال کو بھی اس سے نجات دے۔ تو خیر یہ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ ہیں اور قرآن نے اسے بیان کیا ہے، لیکن جو اور ایک دوسری جو بہت بڑی ان لوگوں کے اندر ایک قباحت پیدا ہوئی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، وہ یہ تھی کہ ظاہر ہے یہ مردوں کے ساتھ جو معاملہ بنتا تھا تو یہ نوجوان لڑکوں کو پسند کرتے تھے، اور نوجوان لڑکے انہیں بھاتے تھے، ان کی طرف ان کی بڑی رغبت ہوتی تھی، یہ بہت زیادہ نوجوان لڑکوں کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ اب ظاہر ہے وہ نوجوان لڑکا بڑا ہونے لگا، اس کی عمر بڑھنے لگی تو داڑھی آنے لگی۔ اب جب داڑھی آتی تو ظاہر ہے وہ داڑھی آنے سے وہ بوڑھا بوڑھا لگتا، بڑا بڑا لگتا، کیونکہ داڑھی جو ہے وہ انسان کی عزت میں اور اس کے بڑا ہونے میں اضافہ کرتی۔ یہ اللہ نے قدرتی اللہ نے ایک روب پیدا کیا اس کے اندر، تو وہ ظاہر ہے وہ داڑھی آ جاتی۔ جیسے حضور اسلام کی ایک بزرگ کی خدمت میں دو بھائی آئے، تو اس نے بڑے بھائی نے آ کے چھوٹے بھائی کی شکایت کی، کہا حضور دیکھیں اس کو ذرا دیکھیے، تو دیکھا کہ چھوٹے بھائی نے داڑھی شریف رکھی ہوئی تھی، بڑے نے نہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا دیکھیے اس کو، اس کا رشتہ آتا ہے، تو رشتے والے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو تجھ سے بھی بڑا لگتا ہے، یہ تو تجھ سے بڑا لگتا ہے، تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو ذرا منع کیجئے کہ ابھی عمر ہی کیا ہے۔ تو وہ بزرگ جو ہیں جو انہوں نے یہ جملہ سنا نا، تو وہ وجد میں آ گئے، جھومنے لگے، کہا کیا کہا تو نے، ذرا پھر بول۔ تو اس نے کہا حضور میں نے یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں تجھ سے بڑا لگتا ہے۔ تو آپ نے کہا پھر بول۔ کہا لوگ کہتے ہیں تجھ سے بڑا لگتا ہے۔ تو وجد میں آ کے کہنے لگے کیا عظیم سنت ہے میرے نبی کی، عمر میں تجھ سے چھوٹا ہے لیکن بڑا بنا دیا، عمر میں چھوٹا ہے لیکن تجھ سے بڑا ہو گیا۔ تو لہذا ظاہر ہے وہ پھر بڑا ہوتا اور اس کا انداز ایسے ہو جاتا۔ تو ان بدبختوں نے دوسرا عمل یہ کیا
کہ انہوں نے داڑیاں کاٹنا شروع کر دی۔ یہ عمل بھی قوم لوط کی ایجاد ہے، اس سے پہلے کسی قوم نے داڑھی کو نہیں کاٹا تھا، یہ اس قوم نے شروع کیا۔ اور اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی تھی، باقاعدہ منڈیاں، باقاعدہ مارکیٹیں، باقاعدہ ریٹ طے ہوتے تھے، اس عمر کا لڑکا ہے تو یہ ریٹ ہے، اس عمر کا لڑکا ہے تو یہ ریٹ ہے، اس عمر کا لڑکا ہے تو یہ ریٹ ہے۔ اور ظاہر ہے جب داڑھی آتی تو وہ دیکھتا گاہک، وہ کہتا جو داڑھی آ گئی ہے اس کا ریٹ کم کرو بھائی، یہ ریٹ تھوڑا ہو گیا، اور اس سے بڑی ہوتی تو اور تھوڑا ہو جاتا۔ تو یوں ریٹ کم ہوتے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری مارکیٹ برباد ہو جائے گی، یہ تو ہماری منڈی ختم ہو جائے گی ساری، یہ تو سب کچھ ختم ہو جانا ہے، ایک وقت آنا ہے، اور کہا کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈو اسے غائب کرو۔ تو انہوں نے اس کائنات میں سب سے پہلے داڑھی مونڈنے کا رواج شروع کیا۔ استغفر اللہ کہو ذرا۔ بعض مجھے کہتے رہتے ہیں حضرت صاحب آپ ہر دوسرے تیسرے دن پھر داڑھی شریف کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اور بھائی میں نہیں پڑتا، مجھے کیا پڑی ہے بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے، آپ کی داڑھی ہے اور آپ کا منہ ہے اور آپ کی قبر ہوگی اور آپ کے سامنے حضور آئیں گے، میرا کیا ہے اس میں؟ میں تو اس لیے بیان کرتا ہوں کہ قرآن جب آ جاتا ہے سامنے تو میں خیانت کروں، میں اس میں کیا ڈنڈی ماروں، کیا اس میں چھوڑ، کیا ڈرتا ہوں میں آپ سے، کیا آپ سے ڈر کے میں قرآن کا مضمون چھوڑ کے آگے نکل جاؤں؟ کیوں بھائی، میں اپنی بات کروں گا۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ سوچ، مجھ سے کہتے ہیں ساتھی کہ سر ہر دوسرے دن آپ پھر داڑھی شریف، او بھائی کیا کروں، اور حال دیکھو کیا ہو گیا ہے، حال دیکھو کدھر چلی گئی ہے، لوگ کہاں کہاں تک پہنچ گئے، اور اس کو بالکل ایک نارمل سا انداز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ جب آپ کوئی چیز کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کی نسبت کہاں جا کے ملتی، اس کا کہاں جا کے کنیکشن جڑتا ہے، اس کا تعلق کہاں پہ ہے، اور اگر وہ تعلق موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ عمل بھی نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے جو ہے وہ قربانی کی ہے، اور اگر اس قربانی کو آپ ابراہیم کے علیہ السلام کے ساتھ نہیں جوڑتے تو وہ قربانی کو نہیں، بولو نا بھائی، وجود تب ہے جب کنیکشن جڑتا ہے، اگر کنیکشن ہی کوئی نہیں تو وجود کیا ہے؟ آپ نے اگر جانور قربان کیا تو ذہن میں یہ تو آیا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، بولیے، تو اللہ نے اسی طرح ثواب بھی عطا کر دیا۔ اچھا ایسا کریں، آپ آج جائیں منڈی میں جائیں اور آپ بہترین جانور لائیں، اعلیٰ قسم کا خوبصورت جانور لائیں، مہنگا جانور لائیں، آپ آج اسے قربان کریں، ابراہیم علیہ السلام کا ثواب نہیں ہوگا آپ۔ کیوں بولیے؟ کیونکہ کنیکشن نہیں ہے۔ کنیکشن اس دن تھا 9 ذوالحج کو، اس دن کنیکشن موجود تھا، لہذا ثواب ہو گیا۔ بولیے کیا آج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ آج آپ اسے گوشت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، صدقے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا نام استعمال نہیں ہوگا کیونکہ وہ 9 ذوالحج کا دن تھا۔ کنیکشن جڑنے سے عمل بنتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ داڑھی شریف جڑتی کس کے ساتھ ہے، اس کا کنیکشن کہاں پہ ہے، کہاں جا کے یہ جڑی ہوئی ہے، اس کا لنک کدھر ہے؟ اگر رکھتے ہو تو یہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ڈائریکٹ ان کے ساتھ جا کے ملتی ہے، ان کا طریقہ ہے، تمام نبیوں کا طریقہ ہے، ہر نبی نے رکھی، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب، ابدال، ہر نیک نے رکھی، لہذا یہ ان کا طریقہ ہے، بولو تو ثواب ہوگا۔ اور اگر نہیں رکھتے تو اس کا بھی کنیکشن جڑتا ہے، بولیے، تو کنیکشن جڑتا ہے، ہر صورت جڑتا ہے۔ تو یہ دو چونکہ ایسے اعمال ہیں ان کے، اور آج بھی میرے پاس ڈیٹا موجود ہے کہ پاکستان میں کیا حالات بن چکے ہیں، اور جس طرح سے یہ لڑکوں کا لڑکوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، کس حد تک یہ گناہ عام ہو چکا ہے، اور کتنا اس کو جو ہے انٹرنیٹ کے اوپر بھی ویب سائٹس باقاعدہ بنا کے تو لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا ہوا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ کرے ہماری نسل کو، آمین کہو ذرا۔ اللہ اس بدبختی سے محفوظ کر لے، یہ بہت ہی برا گناہ ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی 2 مرد ایسا کرتے ہیں تو آسمان اور زمین کانپ اٹھتے ہیں۔ دیکھیے ایک عورت کا مرد کے ساتھ ہے، وہ تو ایک جبلی طریقہ ہے، ایک تو مطلب اس کی طرف ایک خاص انداز میں اللہ نے کشش رکھی ہے، چلو وہ ایک اور چیز ہے۔ بھئی مردوں کا مردوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں بنتا، تو اگر کوئی یہ کرتا ہے تو آسمان اور زمین حضور فرماتے ہیں کانپ اٹھتے ہیں۔ تو کس حد تک لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں،
اور کہاں کہاں تک معاملہ جا چکا ہے، الامان والحفیظ۔ تو لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ایسے بدبخت ہو کہ تم سے پہلے یہ عمل کبھی کسی نے نہیں کیا تھا، یہ دو کام جو تم نے شروع کر دی، ایک داڑھی شریف مونڈتے ہو اور دوسرا مردوں کو مردوں کے ساتھ۔ تو ارشاد فرمایا اب جب یہ عمل ہوگا تو ظاہر ہے پھر عذاب یقینی ہے۔ آپ نے پوری کوشش کی، سمجھایا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو اللہ نے دو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے بھیجے۔ پہلے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے ملے اور ان کو سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ دو نوجوان لڑکے ہیں اور پہلے سے کبھی دیکھے نہیں تھے، لیکن فوراً کہا خادم کو بھائی کھانا لاؤ۔ جب کھانا آیا تو وہ بھنا ہوا گوشت تھا، رکھا گیا۔ یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہیں اور کیا تعارف ہے، پہلے کھانا پیش کیا۔ میرے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور۔ تو آپ بڑے مہمان نواز تھے اور کبھی بھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے، کبھی بھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، بلکہ ایک بار ایسا ہوا کہ کھانے کے لیے کوئی شخص نہ ملا، خادم کو دوڑا دیا، کہا جاؤ گلی بازار میں دیکھو کوئی جا رہا ہو، اس سے کہو کہ آ جائے کھانا کھا لے۔ خادم بھاگا لے آیا، تو جو ہی وہ آ کے بیٹھا شخص تو اس نے کہا ابراہیم آپ نے مجھے بلایا ہے کھانے کے لیے، کھانا میں کھاؤں گا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ہر کھانے والے کو اللہ کی دعوت ضرور دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، تو میں آپ کے رب کی دعوت قبول کرنے نہیں رکھوں گا، نہ کروں گا۔ آپ مجھے کھانا کھلا دیں لیکن رب کی دعوت نہ مجھے دیجیے گا، میں نے قبول نہیں کرنی۔ تو آپ چونکہ اللہ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، اس محبت میں جوش آ گیا، کہا ٹھیک ہے اٹھ چلا جا، اگر تو میرے رب کی دعوت کو انکار ابھی کر رہا ہے تو تیرے ساتھ کھانے کی مجھے ضرورت بھی کوئی نہیں، اٹھ جا چلا جا۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اب جو ہی گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ ابراہیم اللہ کی بارگاہ سے سلام آیا ہے آپ کے لیے، اور اللہ پوچھتا ہے کہ ابھی آپ نے اس شخص کو بھیج دیا؟ کہا ہاں اس لیے بھیجا کہ اس نے میرے رب کا انکار کیا۔ کہا اللہ فرماتا ہے کہ میں تو کئی سالوں سے اسے کھلا رہا ہوں، میں نے تو اس کی روٹی بند نہیں کی، میں نے تو اس کا پانی بند نہیں کیا، آپ نے کیسے بند کر دیا؟ تو لہذا اس قدر محبت تھی اللہ کے ساتھ۔ تو وہ مہمان آئے، مہمانوں کو کھانا پیش کیا۔ جب وہ کھانا کھا لیا انہوں نے تو کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی ہے۔ تو آپ کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام وہ بھی سن رہی تھیں تو ہنسنے لگی، کہنے لگی یہ کیسے ہوگا، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ کیسے ہوگا، میں بوڑھی ہو چکی اور میں بانجھ ہو چکی اور یہ 90 سال کے جو ہے ہو چکے، کیسے ہمارا بچہ ہوگا؟ تو فرشتے کہنے لگے یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تمہیں ایک صاحبزادہ عطا فرمائے گا۔ تو ہم خوشخبری دینے آئے۔ یہ خوشخبری دے کے کہا کہ ہم لوط کے پاس جانے لگے ہیں اور اس علاقے کو اب اللہ عذاب دینے لگا ہے، تو ہم دونوں وہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پہ انہیں روک لیا اور فرمایا کہ آپ ذرا رکیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، فرمایا مولا اپنے بندوں پہ رحم فرما، اپنے بندوں پہ کرم کر، اپنے بندوں پہ فضل کر، وہ عذاب جو تو دینا چاہتا ہے مولا نہ دے۔ آپ دعائیں کرنے لگے۔ وہ فرشتے کہنے لگے حضور آپ نے دعا کر لی ہے، یہ آپ کی نرم دلی ہے، لیکن اللہ فیصلہ کر چکا ہے ان کے لیے، ان کا فیصلہ ہو چکا۔ اللہ، یہ دونوں چلے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، جب یہ وہاں پہنچے تو قرآن بیان کرتا ہے جب یہ وہاں پہنچے تو لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ بڑے ہی خوبصورت دو لڑکے حضرت لوط کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب جب وہ چلے گئے اندر تو انہوں نے آپس میں رابطے کیے، اور یہ سارے قرآن بیان کرتا ہے دوڑتے ہوئے، دیوانہ وار دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئے کہ شکار آ گیا ہے، بڑا خوبصورت شکار ہے، اب تو مزے اور آئیں گے۔ تو جب پہنچے تو حضرت لوط نے جب ان نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو آپ بڑے دل میں پریشان ہوئے اور کہا کہ آج میری بڑی آزمائش ہو جائے گی، کیونکہ ان بدبختوں نے باز تو آنا نہیں۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس مہمان آئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، مجھے آج ان کے سامنے رسوا نہ کرو،
مجھے آج ان کے سامنے بے عزت نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں، لہذا میرے مہمان ہیں اور میرے مہمانوں کی عزت ہے، تم باز آؤ اور تم جو اصل راستہ ہے اس کی طرف کیوں نہیں جاتے، ادھر جاؤ جہاں اصل راستہ ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے نہیں اے لوط، ہم ٹلنے والے نہیں ہیں، تجھے پتہ ہے کہ ہم نے باز نہیں آنا، لہذا یہ ہو کے رہے گا۔ اب آپ پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ ابھی علم نہیں تھا تو اللہ نے پھر جب فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں بتا دو، تو لوط علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہمیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ ہمیں چھو بھی نہیں سکتے، تسلی رکھیں آپ۔ لہذا آپ ابھی صبح ہونے والی ہے، صبح سے پہلے آپ یہاں سے نکل جائیں اور روانہ ہو جائیں، اور بس یہ خیال رکھیے گا کہ آپ میں سے کوئی بھی مڑ کے پیچھے نہ دیکھے، مڑ کے نہ کوئی دیکھے، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ ساتھ نہیں جائے گی، اسے آپ نے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ تو یوں قرآن نے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک حضرت نوح کے بیٹے کا، بولیے، کنعان، جس کا ذکر سورہ نوح میں موجود ہے کہ وہ بھی کافروں کے ساتھ ملا اور بڑے ہی پاک باز، بڑے ہی اعلیٰ رسول کا بیٹا ہو کے وہ بھی محروم رہا اور مارا گیا۔ اور دوسرا لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا گیا کہ یہ بھی اتنے پاک باز شخص کی بیوی ہو کر اور اتنے اعلیٰ نیک سیرت انسان کا ساتھ ہونے کے باوجود، چونکہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو برے لوگ تھے، اور یہ جو مخبری کی گئی تھی ان لڑکوں کی وہ بھی اس بیوی نے ہی کی تھی، اس نے جا کے بتایا تھا کہ بڑے ہی سونے لڑکے آئے ہیں، آجو سارے۔ تو لہٰذا یہ بدبخت عورت جس کو جو ہے وہ قرآن نے ذکر کر کے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے اسی طرح کیا، جو آپ کے ساتھ ایمان والے تھے انہیں آپ نے ساتھ لیا اور ان سے کہہ دیا کہ کوئی تم میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ تو یہ روانہ ہو گئے، اور ان دو فرشتوں نے زمین کا وہ ٹکڑا اٹھا کر اس کو الٹ دیا، استغفر اللہ، وہ الٹا دیا گیا، یعنی اوپر کا جو حصہ ہے اسے نیچے کر دیا گیا، جو نیچے ہے اسے اوپر کر دیا، اور اس کے بعد نہ صرف یہ کیا گیا بلکہ اس زمین کے حصے پہ پتھروں کی بارش کر دی گئی، اور یوں بحیرہ مردار، ڈیڈ سی، آج بھی یہ موجود ہے، اور اسرائیل کی سرحد کے ساتھ ہے، اردن کے ساتھ بحیرہ مردار جسے بولتے ہیں، ڈیڈ سی بولتے ہیں، نمکین پانی ہے، اتنا نمکین پانی ہے کہ اس میں کوئی شخص ڈوب بھی نہیں سکتا، آپ اس میں لیٹ جائیں پانی میں آپ نیچے نہیں جائیں گے۔ وہاں ایک جھیل بن گئی اور وہ ایک سمندر بن گیا جو آج بھی موجود ہے اس بدبخت قوم کی یادگار کے لیے، اور وہ جو آپ کی بیوی تھی اسے پتھر کا بنا کے اللہ نے آج بھی وہاں پہ اس کا ایک اسٹیچو، اس کا ایک مجسمہ وہاں موجود۔ تو وہ قوم جو اس طرح کا عمل کرے اللہ اس کی زمین ہلا دیتا ہے، استغفر اللہ، اللہ اس کے اوپر پتھروں کی بارش کرتا ہے۔ لہذا دعا کیجیے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے محفوظ فرمائے، اور حضور کو جو یہ بتایا گیا، حضور کو یہ سارا کچھ جو بتایا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے، قرآن میں اس کو درج کیا گیا ہے، وہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ اس سے ہدایت پائیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ، اور آگے پھر وہی الفاظ، بے شک یہ ہماری طرف سے نشانی تھی اور پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے عذاب کی بات کرتا ہے، آگے پھر رحم کی بات کرتا ہے، پیچھے عذاب سناتا ہے پھر رحم سناتا ہے، یہاں بھی وہی ترتیب۔ اللہ، اس کے بعد اللہ نے جس رسول کا ذکر کیا قرآن میں اور جس رسول کو آخری نمبر پہ رکھا گیا ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ بھی جس قوم کی طرف بھیجے گئے انہیں مدین والے کہا جاتا ہے۔ مدین یہ بھی ایک خوبصورت شہر تھا، بڑا ہی اعلیٰ برکتوں والا شہر مدین۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہاں تشریف لائے، الفاظ وہی ہیں، میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، اللہ کے سے ڈرو، میری پیروی کرو، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور جو میرے ذمہ ہے میں وہی کام کروں گا، اور اللہ سے تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ الفاظ وہی، ساتوں کے ساتوں نبیوں کے ایک جیسے الفاظ، مل کے کہو نا سبحان اللہ، کوئی چینج نہیں کی۔ آج بھی دعوت وہی ہے، آج بھی دعوت وہی ہے، وہی لفظ ہیں، اللہ سے ڈرو، میری پیروی کرو، اور
میرے ذمہ کچھ نہیں، اللہ مجھے عطا کرے گا، تم مجھے کیا معاوضہ دو گے، تم سے معاوضہ طلب ہی نہیں کرتا۔ تو الفاظ وہی ہیں۔ اور آگے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین۔ اس قوم کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنا، ناپنا اور تولنا۔ دیکھیں 4 چیزیں ہیں جن سے ہم کوئی بھی چیز لے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو اسے ناپتے ہیں، جس طرح کپڑا ناپ کے لیا جاتا ہے، گز ہے، 4 گز ہے، 5 گز ہے، تو اس کو ناپا جاتا ہے۔ یا آپ اسے وزن کرتے ہیں، 10 کلو ہے، 5 کلو ہے، 6 کلو ہے، 2 کلو گوشت دے دیں، 4 کلو جو ہے ٹماٹر دے دیں، تو یہ آپ تول کے لیتے ہیں، وزن کرتے ہیں۔ یا پھر آپ جو ہے وہ کسی چیز کو پیمانے کے اندر ناپتے ہیں، جیسے لیٹر ہے، جیسے جو ہے وہ آپ دودھ لیتے ہیں تو پیمانہ ہوتا ہے دودھ کا، اس دودھ میں دودھ والا ڈالتا ہے اور پھر آپ کے برتن میں ڈالتا ہے، تو اسے لیٹر بولتے ہیں، کلو بول دیتے ہیں، لیکن وہ پیمانہ ہوتا ہے، اس کے اندر جتنا دودھ آئے گا وہ آپ کا ہوا، تو یہ وہ پیمانہ ہے۔ یا پھر آپ گن کے دیتے ہیں، گن کے چیز دی جاتی ہے، 10 دے دیں، 15 دے دیں، درجن دے دیں، 2 درجن دے دیں، تو یہ 4 چیزیں پیمانے ہیں چیزیں لینے کے۔ اب یہ بدبخت ان 4 میں ہی ڈنڈی مارتے تھے۔ سب سے زیادہ ڈنڈی ماری جاتی ہے تول میں اور وزن میں، کہ آپ جب تولتے ہیں تو اس وقت ڈنڈی مار جاتے ہیں اور آپ کسی شخص کو تولتے ہوئے دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اچھا غور تو کریں ذرا میری اس بات پہ کہ جب آپ تول کے دے رہے ہیں اور ایک طرف وہ باٹ پڑا ہے، کلو پڑا ہے، 2 کلو پڑا ہے، ایک طرف آپ کوئی چیز تول رہے ہیں، اب جب اسے تولتے ہیں آپ تو وہ جو درمیان میں ڈنڈی ہوتی ہے ترازو کی، وہ جو ہوتی ہے چھوٹی سی نوک سی، وہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیے، اگر فرض کرتے ہیں کہ شخص نے اگر اس کو غلطی بھی کی ہے اور اس کے اندر کوئی اس نے 2 نمبری کی ہے تو وہ ہلکا سا کوئی ادھر لے جائے گا، بولیے زیادہ تو نہیں لے جا سکتا، سامنے بندہ کھڑا ہے، مطلب ادھر اتنا لے جائے گا تو پھر تو نہیں ہوگا نا، کتنا چھٹانک کا فرق پڑے گا، بولو 2 چھٹانک کا پڑے گا، 3 چھٹانک، 4 چھٹانک کا فرق پڑے گا، یعنی اتنا سا عمل بھی تم سوچ رہے ہو کہ یہ تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ویل للمطففین، تباہی ہے ان کے لیے جو ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں۔ تمہارے نزدیک یہ چھٹانک کا فرق پڑا ہے، اللہ کے نزدیک تمہاری دوزخ پکی ہو گئی۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا معاملہ بن گیا ہے۔ تم نے اچھا فرض کرتے ہیں ہم گاڑی چلانے والے جانتے ہیں، موٹر سائیکل چلانے والے پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں، آپ وہ لیٹر آپ ڈلواتے ہیں، 2 لیٹر ڈلواتے ہیں، چلو ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ایسا کیا ہو سیٹنگ تو 2 لیٹر میں سے کتنا کچھ چھوڑ دے گا، بولیے تھوڑا سا چھوڑ دے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 2 لیٹر کرے اور 1.5 لیٹر ڈالے، ایسا نہیں کرے گا، بولو تھوڑا سا فرق ڈالے گا، 1.9 ہو جائے گا، 1.8 ہو جائے گا۔ اب اس نے 0.2 کا فرق ڈال کے اپنی دوزخ پکی کر لی، حالانکہ 0.2 سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ لیکن اللہ کے ہاں یہ عمل بہت بڑا، اللہ کے ہاں اس کو اس حد تک بڑا کر دیا گیا کہ ویل کا لفظ استعمال کیا، اور ویل حضور اسلام نے ارشاد فرمایا ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، جہنم خود کہتی ہے یہ میرے اندر کتنی بری جگہ ہے، ویل۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو تھوڑا ناپتے ہیں ان کو میں نے عام دوزخ میں نہیں رکھنا، یہ جائیں گے سیدھا ویل میں۔ تو ناپ اور تول میں کمی، اس کو معمولی خیال نہ کیا جائے، اس کو یوں نہ سمجھا جائے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ہے بھائی، 1 سیب بھی کم کیا نا میں نے، بولو 1 سیب 2 سیب بھی کم ہوئے ہیں نا، اگر گاہک کا دھیان ادھر گیا ہے اور تولنے والے 2 سیب کم رکھ دیے ہیں اور گاہک کو شاپر میں ڈال کے پکڑا دیے ہیں، گاہک چلا گیا ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے، 2 سیب ہی ہے نا، کیا فرق پڑا بھائی؟ فرق پڑ گیا، بہت بڑا فرق پڑ گیا، اور اتنا بڑا فرق پڑا ہے کہ قیامت تمہارے لیے آج ہی آ گئی ہے اور اللہ نے تمہارا نام کہاں شامل کر دیا۔ تو یہ جو ناپ اور تول میں کمی ہے اس کا ذکر باقاعدہ قرآن میں ڈالا گیا کہ وہ قوم یوں کیا کرتی تھی، اور کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور صحیح ترازو سے وزن کیا کرو۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اب تو ڈیجیٹل ترازو آ گئے ہیں، ڈیجیٹل ترازو جس میں ڈیجٹس ہوتے ہیں،
مٹھائی لینے جاتے ہیں آپ کو ڈیجٹس نظر آئیں گے، وہ تھوڑا اس میں ترازو تھوڑا ہوتا ہے، وہ اٹھانے والا تو نہیں ہوتا، وہ ڈیجیٹل ترازو ہوتے ہیں، اس کے اوپر وہ مٹھائی رکھتے ہیں اور آپ وہیں سے دیکھتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ آپ گھر جا کے تولتے ہیں تو وہاں نظر آتا ہے نہیں جی یہ تو کم ہے۔ مرغی لینے جاتے ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ترازو کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور گھر جا کے تولیں گے تو کم نظر آئے گی۔ تو اس طرح یہ جو عمل ہے بظاہر تو یہ بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن یہ بڑی سخت چیز ہے، اور تمہاری زندگی کو برباد کرنے کے لیے، آخرت کو برباد کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین پہ فساد نہ کرو۔ ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم سے پہلی مخلوق کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا سنیے، انت من المسخرین، اے شعیب تم پہ تو لگتا ہے جادو ہو گیا ہے، تم پہ لگتا ہے، بولو جادو ہو گیا۔ تو یہ جادو کا لفظ نبی پہ استعمال کرنا، جادو کا لفظ نبی پہ بولنا، یہ بدبخت قوموں کی علامتیں ہیں، اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ بولو آج بھی آپ کو نظر آئیں گے ایسے بد نصیب، ایسے کم فہم، کم علم لوگ، جو اگر ایسے بات کر رہے ہوں گے نا کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میری گھر میں بیماری ہے، پتہ نہیں ہر روز حادثہ ہی ہو جاتا ہے، نکلتا ہوں تو حادثہ ہو جاتا ہے، باہر آتا ہوں حادثہ ہو جاتا ہے، پیسے چوری ہو گئے ہیں، بچے بیمار رہتے ہیں، لگتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہوا ہوا ہے، لہذا جادو کی طرف فوراً جاتا ہے ذہن، اور فوراً جادو کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اچھا جب ان سے یہ بات کی جائے نا کہ محترم ایسا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ انسان کے لیے اللہ نے آزمائشیں بنائی ہیں، اللہ آزمائشیں لیتا ہے، بیماریوں سے لیتا ہے، رزق کم کر کے لیتا ہے، اولاد کی طرف سے آزمائش آتی ہے، تو یہ آزمائشیں آ رہی ہیں آپ پہ، تو فوراً محترم کیا کہیں گے، او جی نبی پہ بھی جادو ہو گیا تھا، رسول پہ بھی تو جادو ہوا تھا، تو ہم پہ ہو گیا تو کون سی بڑی بات، یہ میں نے سنا ہے، نبی پہ بھی تو جادو ہو گیا تھا۔ استغفر اللہ۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ نے کیا بولا ہے؟ آپ کو کچھ تھوڑا سا خیال ہے کہ آپ نے کتنی بڑی بات کر دی کہ حضور پہ جادو ہو گیا، اور صرف اپنی اس کمبختی کو، اپنی اس بدبختی کو آپ کیموفلاج کرنے کے لیے اور اس کو چھپانے کے لیے آپ حضور کا ریفرنس دے رہے ہیں، اور جو آپ نے نالائکیاں کی ہیں، جو آپ نے بے نمازیاں کی ہیں، جو آپ نے محنت نہیں کی ہے، جو آپ نے لوگوں کے ساتھ دغا بازی کی ہے، فراڈ کیا ہے، جو آپ نے ہر صورت لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، ظلم، اگر آج اس کا بدلہ مل رہا ہے تو اب آپ حضور پہ جادو کا لفظ بول کے اپنی اس کمبختی کو چھپانا چاہتے ہیں؟ تو ایسے لوگ ملیں گے آپ کو اور کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ تو ہو جاتا ہے کیونکہ حضور پہ بھی ہو گیا تھا۔ استغفر اللہ، اس پہ ذرا استغفر اللہ کہو ذرا، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ بعض نے تو یہ لکھا، بعض بزرگوں نے تو یہ لکھا کہ اگر کوئی یہ بھولے سے بھی بول دے اور اس کا ایمان ہو اس بات پہ کہ ایسا ہوا تھا، تو اس کو چاہیے کہ کلمہ دوبارہ پڑھے، کیونکہ یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ آپ حضور کے لیے یہ کہہ دیں کہ ان پہ جادو ہوا تھا۔ جادو یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے، اور میرا نبی تو سراپا رحمت للعالمین، حضور تو سر سے پاؤں تک رحمت بن کے آئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی شیطان آپ پہ حاوی ہو جائے، ایک لمحے کے لیے بھی شیطانیت آپ پہ حاوی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا جادو کا لفظ ایک تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ اس قوم نے کہا کہ شعیب آپ پہ جادو ہو گیا، تو اس کا مطلب جتنی بھی ایسی بد نصیب قومیں ہیں ان کے یہ لفظ ہیں کہ وہ نبی پہ جادو ہو سکتا ہے، ایمان والوں کا یہ لفظ نہیں ہے۔ ایمان والے یہ نہیں بولتے کہ نبی پہ جادو ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کیا کہہ دو جہاں اس کائنات کی سب سے برتر، اعلیٰ، صاف، پاک اور مطہر ترین ہستی ہیں، آپ سے خوبصورت کوئی نہیں، آپ سے صاف ستھرا کوئی نہیں، پاک کوئی نہیں، لہذا آپ پہ جادو کا تصور ہی نہیں۔ تو اللہ اسے محفوظ کرے، آمین کہو۔ وما انت الا بشر مثلنا۔ دوسری بات کیا کہا، کیا شعیب آپ یہ جو ہمیں بار بار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، بار بار عذاب کی بات کرتے ہیں، بلا رہے ہیں، ایک تو آپ پہ لگتا ہے جادو ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ہماری ہی طرح کے تو بشر ہیں، ہماری ہی طرح ہیں آپ، بشر مثلنا، ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو یہ دوسری ان قوموں کی علامت ہے کہ جو بد نصیب قومیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کو اپنے جیسا سمجھ لیتی ہیں۔ استغفر اللہ، بولیے، نبیوں کو
اپنے جیسا سمجھ لیتے کہ میرے جیسا ہی رسول. ہمارے 2 کان اس کے بھی 2 کان, ہماری 2 آنکھیں اس کی بھی 2 آنکھیں, ہماری ٹانگیں اس کی بھی ٹانگیں. او بھائی یہ دیکھنے میں ایک جیسا ہے, واقعتاً ایک جیسا نہیں ہے, حقیقت میں ایک جیسا نہیں. تو کہا کہ یہ مثلنا کا لفظ تم نے بول دیا. تو آج بھی آپ کو بہت سارے لفظ ایسے کہتے ہوئے لوگ ملیں گے کہ حضور اسلام کے لیے ایسے الفاظ بول دینا کہ جی وہ بھی تو ہماری طرح ہی بشر, ہماری طرح انسان ہے, لہذا اتنی عزت نہ دو, اتنا پیار نہ کرو کہ اللہ کے ساتھ اللہ کرو بس, اور حضور کی بارگاہ میں اتنی محبت نہ پیش کرو. او بھائی کیسی باتیں کرتے ہو یار, کس طرح کا انداز ہے. ایک مجھے ملے بزرگ, اللہ معاف فرمائے, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کی عمریں گزر چکی ہوتی ہیں لیکن شاید انہیں کوئی اللہ والا ملا نہیں ہوتا, انہیں کوئی سمجھانے والا ملا نہیں ہوتا. عمر زیادہ تھی, میں نے بڑے احترام سے ان کی بات سنی. مجھے کہتے ہیں جی آپ نعتیں بہت پڑھتے ہیں, آپ بہت نعتیں پڑھتے ہیں. تو نعت جو ہے وہ تو ایک انسان کی تعریف ہے نا, اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. اور یہ لفظ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, وہ تو انسان کی تعریف ہے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں وہ کون سا انسان ہے جس کی تعریف ہے؟ آپ اسے جانتے ہیں وہ کون سا انسان؟ وہ انسان جسے آپ انسان کہہ رہے ہیں نا, ان سا کوئی انسان ہے ہی نہیں. اللہ. اچھا چلیں نعت آپ پڑھتے ہیں تو نعت تو جو آج لوگ لکھتے ہیں آج لکھی گئی ہے. میں نے کہا آج کہاں لکھی گئی؟ نعت تو حضور کے دور میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی اور حضور کے سامنے پڑھی تھی. حضور کے سامنے وہ الفاظ پڑھے گئے کہ اے اللہ کے رسول, آپ جیسا تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے, آپ جیسا کوئی خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے, بلکہ اس زمین و آسمان میں آپ جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو حضور نے اپنی تعریف خود سنی. تو یہ نعت تو حضور کے دور میں پڑھی گئی ہے. تو بعض کو نا اللہ واسطے کا بیر ہے, استغفر اللہ. میں نے کہا جی آپ مسئلہ آپ کا نعت نہیں ہے, مسئلہ آپ کا حضور سے بغض ہے. آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کوئی دلی مسئلہ ہے آپ کا, اور کوئی مسئلہ. نعت آپ کو تکلیف نہیں دیتی, آپ کو حضور کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ اگر آقا دو جہاں کی ذات کریمہ کو اپنے جیسا بشر کہنے والے کم از کم یہ سوچ لیں کہ حضور علیہ السلام پہ 6 نمازیں فرض تھیں, تم پہ 5 نمازیں فرض. کم از کم یہ سوچ لیں کہ آپ کے جسم اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. تم اڑاتے پھرتے ہو دن رات مکھیاں, اور اڑتی نہیں ہیں تمہارے جسم سے. حضور کا پسینہ بھی خوشبودار تھا. تمہارے پسینے سے 10 قسم کے صابن بھی لگائے جائیں تو بو نہ جائے. حضور کا پسینہ آپ کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا, اور تم سراپا سایہ ہو. کیسے کہتے ہو تمہارے جیسے؟ کس طرح سوچتے ہو تمہارے جیسے؟ اللہ. حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو خارج ہوتا تھا وہ خوشبودار ہوتا تھا, خوشبو ہوتی تھی اس میں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور اسلام حاجت کے لیے تشریف لے گئے, قافلہ جا رہا تھا, راستے میں حضور حاجت کے لیے گئے. تو اب جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو جہاں بھی آپ جاتے ارد گرد کے درختوں کو آپ یوں اشارہ کرتے, درخت چلتے ہوئے حضور پہ سایہ کر دیتے. آ کے یوں اشارہ کرتے درختوں کو, جدھر جدھر درخت ہوتے اکٹھے ہو جاتے اور حضور کے اوپر سایہ ایک چھاؤں ہو جاتی اور حضور کو چھپا دیتے. تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے اشارہ کیا, درخت چلتے ہوئے آئے اور انہوں نے حضور پہ سایہ کر. جب سایہ کر کے حضور فارغ ہو گئے, فارغ ہو کے آپ آئے تو ایک صحابی کہتے ہیں میں یوں ہی کسی مقصد کے لیے ادھر سے گزرا تو میں نے قریب پہنچا وہی جگہ جہاں حضور نے ابھی حاجت فرمائی تھی. فرمایا میں نے دیکھا میری ناک نے ایسی خوشبو سونگھی جو اس سے پہلے کبھی سونگھی نہیں تھی, خوشبودار تھا. اور تم ذرا دیکھو تم سے کیا خارج ہوتا ہے. تمہارے جیسے بشر ہیں؟ ایسا نہیں ہے, وہ بشر ہیں لیکن سب سے اعلیٰ بشر ہیں. ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ بشر ہیں لیکن سب سے بہتر بشر, سب سے بڑے. اس لیے کبھی یہ غلطی نہ کرنا, نہ یہ لفظ کسی کو جو ہے وہ سن کے تو اپنے عقیدے کو خراب, ہمارے جیسے بشر ہیں, تیرے جیسے بشر کیسے ہو. اللہ. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی لفظ بولے گئے, نبیوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیے گئے, بشر مثلنا, ہمارے جیسا ہی بندہ ہے. ارے خیر یہ کیا میں لمبی بات لے بیٹھا. آپ تو ایک عام ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک ولی, اللہ کا نیک بندہ,
جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے. بشرم مثلنا، وہ بھی تو تمہارے جیسا ہی ہوتا ہے، تمہارے درمیان ہی اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی ایسی برکتیں دی ہوتی ہیں تمہارے تو خیال میں بھی نہ کبھی آئیں. تو ایک ولی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کہاں نبی کی بارگاہ پہنچتے ہو، کہاں نبی کی بارگاہ تک تم جاتے ہو، اور وہ بھی کس نبی کی؟ جو امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کا بھی امام ہے، اس تک جا پہنچتے ہو. کیسے بد نصیب آدمی. تو بشرم مثلنا، قرآن کہتا ہے، انہوں نے کہا آپ ہمارے جیسے ہی بشر ہیں. وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو. استغفر اللہ. فَأَسْقَطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم تمہاری بات نہیں مانتے تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا. ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. تو اب جب یہ کہا تو شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ ٹھیک ہے، بدبخت ہو تم اور یہ عمل بھی نہیں چھوڑتے ہو، تو لہٰذا اب میری طرف سے تم فارغ ہو گئے. اللہ کی بارگاہ کا پیغام میں نے تمہیں دے دیا، لہٰذا میری طرف سے اب تم بالکل اللہ کی بارگاہ میں، اب میں سرخرو ہوں، تم جانو تمہارا رب جانے. لہٰذا اللہ نے ان پہ جو عذاب اتارا وہ سخت گرمی کا عذاب تھا. 7 دن کے لیے ہوا بند ہو گئی. اتنی گرمی ہوئی کہ وہ جگہ، وہ جو مدین کا علاقہ ہے، وہ تندور کی طرح جل اٹھا. اور یہ لوگ چھاؤں میں بیٹھتے، وہاں بھی گرمی لگتی، تہ خانوں میں چلے جاتے، وہاں بھی گرمی لگتی. پریشان ہو گئے، کریں کیا. 7 دن تک گرمی اتنی شدت کی ہوئی. پھر اللہ نے ایک بادل بھیجا، سیاہ بادل. بڑے خوش ہوئے کہ اب بادل آیا ہے، بارش ہوگی. اور دور وہ بادل رک گیا. اب یہ قوم ساری اپنے گھروں سے نکلی، بچوں بوڑھوں سمیت، اور جا کے اس بادل کے نیچے کھڑی ہو گئی کہ چلو ابھی ٹھنڈی ہوا بادل سے آئے گی، بارش آئے گی. جب یہ سارے اس بادل کے نیچے آ گئے تو اللہ نے اس بادل سے آگ برسانا شروع کر دیا. استغفر. لہذا وہ آگ برس گئی اور اس آگ سے یہ سارے کے سارے جل کے راکھ کر دیے. تو یہ 7 نبیوں کا قصہ یہاں مکمل ہوتا ہے، اور اس 7 نبیوں کی گفتگو سورہ شعراء میں یہاں مکمل کر دی. کیوں؟ یہ ساری گفتگو حضرت ابراہیم کے سے شروع ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام. یہ سارے نبیوں کو اللہ نے ترتیب سے بیان کیا. ایسا اس لیے ہے، دیکھیے اگر آپ غور کریں تو ان تمام نبیوں کی قوموں میں جتنے بھی عیب تھے، آج حضور کی امت میں اس سے کہیں زیادہ ہیں، کہیں زیادہ ہیں. آپ ناپ تول میں کمی دیکھیں، اس امت میں آپ کو ایسے ایسے بدبخت ملیں گے کہ وہ نسلوں سے یہ کام کر رہے ہیں. آپ جو ہے وہ مردوں کا مردوں سے غلط عمل دیکھیں تو اس کے لیے پوری پوری منڈیاں آج بھی قائم ہیں، اور لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، اور کئی کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اور کئی کئی عرصے سے اس زمین کے اوپر کئی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کام ہی یہ ہوتا ہے، اور کچھ کام ہی کوئی نہیں، یہی کرتے ہیں وہ، اور آج بھی ہو رہا ہے. اسی طرح آپ حضرت جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں تو وہ اونٹنی کو انہوں نے، جو اللہ نے پتھر سے نکالی تھی، اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ کی نشانی کو ختم کر دی. تو دیکھیں گے آپ آج اللہ کی مسجدوں کو گرانے والے ملیں گے آپ کو، قرآن کو جلانے والے، استغفر اللہ، آج بھی ملیں گے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو ختم کر رہے ہیں. اور اللہ کے بھیجے ہوئے ایسے اعلیٰ، وہ جو زمین کے اوپر اللہ نے اپنی قوموں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے نشانات رکھے ہیں، انہیں ختم کرنے میں لگے ہوئے، تو وہ بھی ملیں گے آپ کو. نمرود جیسی آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی حکومتیں بھی ملیں گی جو اپنے بندوں کے اوپر ذلت اور رسوائی جیسے عذاب اتارتی. نوح علیہ السلام جیسے قوم کے لوگ بھی ملیں گے جو کسی صورت بھی نیکی کی طرف نہیں آتے. لیکن اللہ نے ہم سب کو بچایا امام الانبیاء کے جسم اقدس کی وجہ سے. ہم بچے ہوئے ہیں، ہم بچے ہوئے ہیں اس لیے کہ حضور ابھی موجود. وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی تو ان کے درمیان ابھی بھی ہے، ابھی موجود ہے، لہذا ہم ان پہ کلہم عذاب نہیں بھیجیں گے. جس طرح ساری کی ساری قومیں عاد ختم کر دی گئی، قوم سمود ختم کر دی گئی، قوم نوح ختم کر دی گئی، یہ ساری قومیں ہم نے ایک دم سے ایک لمحے میں ختم کر دیں. اے نبی تیری امت ایسے ختم نہیں ہوگی. ہاں یوں ضرور ہوگا کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ بھیجا کریں، تاکہ انہیں
میری طرف آنے کا ذریعہ ملتا رہے، یہ میری طرف سوچ میں رہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پوچھنا، زلزلے آئیں گے، آگ لگے گی، بارشیں برسیں گی، طوفان آئیں گے، بہت بڑے سیلاب اتر آئیں گے، ہم یہ سارا کچھ کریں گے، لیکن زمین کے کچھ حصوں میں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ساری زمین اکٹھی ہی ہم ختم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے وَأَنْتَ فِيهِمْ، مل کے کہو سبحان اللہ، تم ان کے درمیان موجود ہو، تیری ذات کی وجہ سے بچت ہو رہی، یہ تیری ہی برکت ہے جو ہم اس پوری زمین کو عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ۔ بزرگ اس بات سے ایک بات لکھتے ہیں، میرا موضوع یہیں تک تھا، اگلی گفتگو اگلے جمعے ہم کریں گے۔ بزرگ اس بات سے لکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں کے جسم اقدس کی اتنی برکت ہے کہ حضور اسلام کا جسم اقدس مدینہ شریف میں اپنی قبر انور میں ہے، اور آپ کی قبر انور سے وہ برکت آج بھی دنیا کو مل رہی ہے، آج بھی دنیا اس برکت کو لے رہی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ تو صحیح ذرا کہ جس شخص کے جسم کی اتنی برکت ہے کہ اس کی برکت پوری زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، تو وہی شخص اگر تمہاری قبر میں تمہارے سامنے اتر آیا تو تیری قبر میں عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے عذاب آ سکتا ہے اگر وہی شخص تیری قبر میں آ جاتا ہے؟ کہ وہ اتنی برکت والا اللہ۔ لہذا ہم ان سب خامیوں کے باوجود آج بھی صبح کا سورج دیکھتے ہیں، آج بھی شاموں کو دیکھتے ہیں، آج بھی ہم رات کے دمکتے ہوئے تارے دیکھ لیتے ہیں، آج بھی ہم ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھاتے ہیں، حالانکہ یہ ساری کمیاں قرآن میں نے آپ کے سامنے پڑھا، سارا کچھ ہماری قوم میں موجود ہے۔ بلکہ ان سے تو بہت، یہ تو بیچارے میں سمجھتا ہوں بہت کام کرتے تھے، ہم اس سے بھی کہیں آگے جا چکے ہیں، کہیں آگے برائیوں میں نکل چکے ہیں، لیکن اللہ حضور کے چہرے کی خاطر معاف کرتا جا رہا ہے، حضور کے چہرے کی خاطر بخشتا جا رہا ہے کہ میرے نبی کا چہرہ موجود ہے، ابھی دنیا میں آپ کا وجود موجود ہے، لہذا آپ رحمت بن کے چھائے ہو، اور یہی آپ کی رحمت للعالمین ہے۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میرا زمین پہ رہنا بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ فرمایا حضور دنیا میں رہنا تو سمجھ آتا ہے کہ آپ دنیا میں موجود ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے آپ التجا کرتے ہیں، آپ ہمارے سامنے ہیں، لہذا آپ رحمت ہیں ہم سب کے لیے۔ جانے کے بعد کیسے؟ فرمایا سنو، جب میں چلا جاؤں گا تو میں اپنی قبر میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا، میری قبر میں تمہارے لیے ہاتھ اٹھتے رہیں گے، میری قبر میں تمہارے لیے التجائیں ہوتی رہیں گی، میری قبر میں تمہارے لیے ہم اللہ سے عرض کرتے رہیں گے مولا میری قوم کو معاف کر دے۔ تو لہذا ہر جمعرات فرمایا سنو، ہر جمعرات تمہارے اعمال مجھ پہ پیش ہوتے ہیں، یہ حضور کی واضح حدیث ہے، ہر جمعرات تمہارے اعمال مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ اچھے ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں، خوشی کا اظہار کرتا ہوں میرا بندہ نیک ہے، مولا اس کو اور برکت دے، مولا اس کو اور برکت دے۔ اور اگر وہ برے ہوں تو تم نے کیا معافی مانگنی ہے، میں رسول تمہاری طرف سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں کہ میرے امتی پہ رحم ہو، میرے امتی پہ فضل ہو، میرے امتی کو کرم دیا جائے، میرے امتی کو بھی عذاب نہ دیا جائے، میرے امتی کے اوپر اب مولا ذرا اس کو دے فضل، ابھی یہ بیچارہ ابھی بھاگا ہوا ہے واپس آ جائے گا، میں تمہاری طرف سے توبہ کرتا ہوں۔ کوئی ہے باپ تمہارا ایسا جو تمہارے لیے اتنی توبہ کرتا ہو، جو تمہارے لیے اتنی اس کو فکر ہو؟ فرمایا ہر جمعرات سوچ تو صحیح، اس وقت اگر حضور کے 1.5 ارب امتی زمین پہ موجود ہیں، تقریباً اسلام اس وقت 1.5 ارب لوگوں کے اوپر، تو 1.5 ارب لوگ ہر جمعرات حضور کے سامنے آ جاتے ہوں گے اور حضور ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہوں گے۔ کون لاؤ تو صحیح کوئی ایسا رسول، میں کہ کہوں نا سبحان اللہ، لاؤ تو صحیح کوئی ایسا رسول، لاؤ تو صحیح کوئی آپ کی مثال ہو، لاؤ تو صحیح کوئی آپ جیسا فکر کرنا، 1.5 ارب بندے کے لیے دعا کرنا، اللہ۔ اور وہ میرے رسول کا کیا معجزہ ہوگا کہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہوں گے سب کے لیے اکٹھی دعا ہو جاتی ہو، اللہ۔ تو اس نبی کے لیے جو یہ 7 قصے رکھے گئے اور مجھے اور آپ کو بتایا گیا، اللہ ہمیں ان سب کی جتنی بھی بیماریاں تھیں ان قوموں کی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے، ناپ تول میں کمی نہ کرو، انشاءاللہ کہو ذرا سارے، کبھی بھی یہ اپنے نبی کی سنت کو نہ چھوڑو جو قوم لوط نے کیا، اس سے باز آؤ، اور اس طرح کے جتنے اعمال ہیں اس سے دور رہو،
اور اس طرح جتنے بھی دیگر نبیوں کی جو گفتگو کر کے اللہ نے ہم سب کو ایک عبرت کے جو واقعات سامنے رکھ کے بتایا، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ کرے۔ یہی اصل میں قرآن چاہتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جوڑتا ہے کہ اگر یہ سب برباد ہو گئے تو ان کے نبیوں کے اندر وہ صبر بھی نہیں تھا۔ بولو، ہر نبی نے بد دعا کی ہے جاتے ہوئے، ہر نبی نے بد دعا کی ہے، کہا بس مولا میرا صبر پورا ہو گیا، میرے اندر اب ہمت نہیں ہے کہ ان کو ایک لمحے کے لیے برداشت کروں، ان سب کو ختم کر، ان سب کو اڑا دے، ختم کر دے، کوئی بچہ بھی نہ بچے ان کا۔ ایک میرا رسول ہے کہ دعا کرتا ہے، مولا تیرے کرم سے اگر تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے تو ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ رہ جائے، سب کو جنت میں لے کے جاؤں۔ ایک وہ نبی ہے جو تمہیں قطعاً کسی جگہ بھی ایسا نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی ہلکا سا عذاب بھی آئے، بلکہ فرمایا کہ اگر کسی میرے امتی کو ایک پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی درد بھی پہلے میرے سینے میں ہوتی، پہلے مجھے درد ہوتی ہے۔ جو اسے کوئی گالی دے دے، اس کو کوئی تکلیف دے دے، اس کو کوئی دھکا دے دے، اس کو کوئی جو ہے وہ زیادہ ظلم اور زیادتی اس کے اوپر، مجھ پہ زیادہ تکلیف آتی ہے، میرے امتی پہ بعد میں آتی ہے۔ لاؤ تو صحیح کوئی ایسی مثال جو رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ ان سب نبیوں نے اپنی قوموں کو ختم کروا دیا، دعا کر، بد دعا کر کے ختم کر۔ میرا نبی کبھی بد دعا نہیں کرتا، آج تک نہیں کی اور نہ کبھی کرنی ہے۔ صحابہ نے کہا بھی حضور بد دعا کیجئے، فرمایا ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا ان سب کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ نبی کی بد دعا اندازہ کریں۔ کہا حضور ان کے لیے بد دعا کریں، انہوں نے آپ کو بڑی تکلیف دی، ہاتھ اٹھائے، فرمایا ہدایت کی دعا ہے۔ تو اللہ ایسا بنا دے، انشاءاللہ کہو اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور یہ جو 7 نبیوں کے قصے بیان ہوئے، اس کے اندر جو اللہ نے نور رکھا، اللہ وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت گفتگو اب شروع ہوگی جو قرآن اپنے بارے میں اب کرنے والا ہے۔ اور یہ 7 نبیوں کے قصے ختم ہو گئے، اب قرآن اپنے بارے میں کچھ کہے گا اور اپنی بات کرے گا اور اپنی اس حقیقت کو کچھ کھولے گا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے ادا فرمائیں۔